قربانی میں ایک حصہ ایک گھر والوں کے لیے کی طرف سے، یعنی کہ ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، یعنی کہ اگر گھر میں کوئی ایک بندہ سربراہ ہے یا کوئی بھی ہے، اگر قربانی کر دیتے تو کیا پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ یہ بہت جو ہے بڑا تھوڑا سا کمپلیکس ایشو ہے ہمارے اس میں، کہ سوال یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی دبئی میں ہوتے ہیں، انہیں وہاں کسی شیخ نے یہ بتایا قربانی کے حوالے سے کہ ایک فیملی کا سربراہ ایک حصہ قربانی کرتا ہے تو وہ سارے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتا ہے، اب کہ ہم یہاں ہر فرد کے حساب سے قربانی میں حصہ لیتے ہیں؟ جواب: ہر صاحب نصاب عاقل بالغ مسلمان کی ذمہ قربانی واجب ہے۔ اگر ایک گھر میں متعدد صاحب نصاب افراد ہوں تو ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ یہ جیسے کہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، دو تین بھائی شادی شدہ رہ رہے ہیں اور وہ سب جو ہیں وہ صاحب نصاب ہیں، تو سب گھر والوں کی طرف سے، مثلا ان سب کا ایک باپ ہے وہ سربراہ ہے، تو سب کی طرف سے ایک قربانی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی اگر سب صاحب نصاب ہیں۔ الگ الگ قربانی لازم ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر صاحب نصاب پر مستقل علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قربانی ایک عبادت، لہذا دیگر عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی طرح قربانی بھی ہر مکلف کے ذمے الگ الگ واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی الگ فرمایا کرتے تھے، ازواج مطہر یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں، بیویاں تھیں، ان کی طرف سے الگ قربانی فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی مستقل طور پر ہوتی تھی، کیونکہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی قربانی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ باقی ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، اس بات کا ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کرتا تھا اور اس بکری سے خود بھی کھاتا تھا اور دوسروں کو بھی کھلاتا تھا۔ چنانچہ اس حدیث کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بکری ایک آدمی کے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی، حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں کئی صاحب نصاب فرد ہوں تو ان میں سے ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ایک بکری کی قربانی کر دی جائے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی، بشرطیہ کہ وہ سب آپس میں رشتہ دار ہوں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ صورت مسئلہ میں اسی وجہ سے شیخ نے کہا کہ ایک حصہ کافی، مطلب ایک کوئی تو ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اجازت دے دیتے ہیں، جیسے ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کرنے پہ دی تھی، کہ جیسے ایک صحابی پہ کفارہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 2 مہینے کے روزے رکھو، تو پھر آخر پہ تو اس میں پھر گنجائش دے دی تھی، وہ ایک صحابی کا عمل تھا بہرحال۔ تو لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ حدیث ثواب پر شرکت پر محمول، یعنی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے ایک بکری قربانی کرے اور اس کے ثواب میں اپنے سارے گھر والوں کو شریک کر لے تو یہ جائز ہے۔ اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈھا اپنی طرف سے قربان فرمایا اور دوسرا مینڈھا قربان کر کے فرمایا، یعنی ترجمہ یعنی میں یہ قربانی اپنی امت کی ان لوگوں کی طرف سے کر رہا ہوں جو قربانی نہ کر سکیں، لہٰذا جس طرح اس حدیث سے یہ مطلب لینا قطعاً درست نہیں ہوگا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے ایک مینڈھا قربان فرما دیا اس لیے اب امت کے ذمہ قربانی ساقط ہوگی، بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب میں ساری امت کو اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اسی طرح ترمذی شریف میں مذکورہ حدیث سے بھی یہ مطلب لینا درست نہیں کہ ایک صاحب نصاب آدمی ایک بکری کی قربانی اپنی طرف سے کرے اور گھر کے دیگر صاحب نصاب افراد کی طرف سے کرتا ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں، نابالغ ہیں، تو ان کی طرف سے ادا ہو جائے گی، گھر والوں سے مراد یہ ہے، اور سب کے ذمے سے واجب قربانی ساقط ہو جاتی ہے۔ بلکہ حدیث شریف کا صحیح مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عام ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ایک گھر کے اندر ایک ہی شخص صاحب نصاب ہوتا تھا، اسی وجہ سے پورے گھر میں ایک ہی شخص کی ذمہ قربانی واجب ہوتی تھی، باقی لوگوں کے ذمہ صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہی نہ ہوتی تھی، اس لیے پورے گھر میں صرف ایک ہی آدمی قربانی کیا کرتا تھا، اور قربانی ملت ابراہیمی کی ایسی یادگار اور عظیم سنت ہے کہ ہر شخص کا جذبہ اس پر عمل کرنے کا ہوتا ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے تھے، ان میں سے ہر شخص بتکلف قربانی کی کوشش کرتا، اور اس لیے بتایا گیا کہ گھر میں اگر ایک فرد صاحب حیثیت ہے تو صرف وہی قربانی کرے، اور اگر اپنے گھر کے تمام افراد کو اس قربانی میں ثواب میں شریک کر لے۔ اس کے علاوہ امام حنفیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بکری پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی تو جن حدیثوں میں بڑے جانوروں، گائے، اونٹ وغیرہ کو 7 طرف سے
سات کی طرف سے متعین کیا گیا تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ کیونکہ نصوص کی روشنی میں یہ بات متفقن علیہ ہے کہ ایک بکری گائے کے 7ویں حصے کے برابر ہے، لہٰذا اگر ایک گائے میں 8 آدمی شریک ہو جائیں تو کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی، ورنہ تحدید بیکار ہو جائے گی۔ جبکہ اگر ایک گھر میں مثلا 10 افراد صاحب نصاب ہوں، تب بھی ایک بکری کے گھر کے تمام 10 افراد کی طرف سے کافی ہو جائے گی اور سب کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو یہ بات سمجھ سے براتر ہے کہ ایک بکری تو 10 افراد کی طرف سے کافی ہو جائے اور ایک گائے 8 افراد کی طرف سے کافی نہ ہو، اور یہ کہا جائے کہ گائے کا 7واں حصہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، تو پھر ایک گائے کے اندر صرف 7 افراد نہیں بلکہ 60-70 افراد کی قربانی ہو سکے گی، جو کہ واضح طور پر نصوص کے خلاف ہے۔ خلاصہ یہ کہ گھر میں متعدد صاحب نصاب افراد ہونے کی صورت میں تمام گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ گھر کے ہر صاحب نصاب فرد پر اپنی اپنی قربانی کرنا واجب اور لازم ہے۔ گھر کے کسی ایک فرد کی قربانی کرنے سے باقی افراد کے ذمہ سے قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ اس میں سنن ترمذی اور ابن ماجہ شریف کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ، اور اس کا فتویٰ نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس یہ موجود ہے۔ اس کو آپ جو ہے یہاں سے کاپی کر کے گوگل پہ پیسٹ کریں گے تو ہاں آپ اس کو ڈیٹیل سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔